ہمارے پاس ایک سوال آیا تھا کہ بیوٹی پارلر جو ہے وہ بنانا شرعی لحاظ سے کیسا ہے، اور اگر کسی نے بیوٹی پارلر بنایا ہوا ہے تو اس کی کمائی جو ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو اس میں ایک بات کا آپ خیال رکھیں اور اس کو یاد کر لیں کہ جو چیز حلال ہے اس سے جو کمائی کرنا ہے یا اس کی جو کمائی ہے وہ بھی حلال ہے، اور جو چیز حرام ہے اس سے جو کمائی کریں گے وہ کمائی بھی حرام ہوگی، اور جو چیز یعنی جائز ہے اس کی کمائی جائز ہے، جو ناجائز ہے اس کی کمائی بھی ناجائز ہے۔ اب بیوٹی پارلر جو ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ جائز ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ناجائز ہیں۔ مثال کے طور پر خواتین جو ہیں اگر وہ اپنے بال بہت زیادہ چھوٹے کروا لیں، یعنی مردوں کی طرح جو ہے وہ بال چھوٹے کروا لیں، یعنی کندھوں سے اوپر تک جو ہے وہ ان کو کٹوا لیں، تو اب اس صورت میں چونکہ یہ عورت کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کندھوں سے اوپر جو ہے زیادہ بال چھوٹے کرے، یعنی ان سے زیادہ اوپر تک جو ہے وہ بالوں کو کاٹے، تو یہ عورت کے لیے کاٹنا جائز نہیں ہے۔ تو اگر کسی عورت نے جس نے بیوٹی پارلر بنایا ہوا ہے اس نے کسی عورت کے بال جو ہے وہ کندھوں سے اوپر کاٹ دیے، تو اب اس صورت میں جو اس سے اجرت لے گی وہ اس کی اجرت اس کے لیے جائز نہیں ہوگی، کیونکہ عورت کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ کندھوں سے اوپر جو ہے بال کٹوائے۔ اور صورت ثانی یہ ہے جیسے کہ اگر کوئی خوبصورت لڑکی ہو اور خوبصورتی میں اضافے کے لیے جو ہے وہ اپنے آئی بروز جو ہے ان کو بنوائے، تو اب خوبصورت عورت کے لیے جو ہے وہ ویسے جائز نہیں ہے کہ وہ آئی بروز جو ہے وہ بنوائے۔ ہاں اگر کسی کی صورت بدنما ہو تو وہ جو ہے اپنے آئی بروز جو ہے یعنی اس کے آئی بروز کی وجہ سے اس کی صورت جو ہے وہ بدنما لگتی ہو، تو اس صورت میں جو ہے وہ آئی بروز جو ہے وہ بنوا سکتی ہے۔ لیکن خوبصورت عورت جو ہے وہ پہلے سے ویسے تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو احسن تقویم کے اندر پیدا فرمایا ہے، خوبصورت شکل کے اندر پیدا فرمایا ہے، لیکن ایک انسانی چونکہ یہ فطرت ہے کہ اس کو کچھ چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں، اگر کچھ ایسی چیزیں ہیں بہووں کے اندر کسی بہن کی کہ اگر دیکھنے میں وہ ان کی خوبصورتی کے اندر خرابی پیدا کر رہے ہیں، تو اس صورت میں اس کا آئی بروز بنوانا جائز ہے۔ لیکن اگر کسی خوبصورت لڑکی نے خوبصورتی میں اضافے کے لیے آئی بروز بنوائے تو اس صورت میں چونکہ یہ ناجائز ہے تو اس کی کمائی جو ہوگی وہ بھی ناجائز ہوگی۔ اب صورت ثالث جو ہے اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے یہ خواتین جو ہے وہ ٹیٹو وغیرہ بنواتی ہیں جسم کے مختلف حصوں پر، تو اب یہ چونکہ بنوانا حرام ہے، تو اب کسی خاتون نے کسی عورت کا ٹیٹو بنایا اس کے جسم پر، تو یہ بھی اس کی کمائی بھی جو ہے حرام ہوگی۔ اب ان کے علاوہ اگر کوئی باقی جائز صورتیں جیسے ویسے میک اپ کرنا یا ناخن وغیرہ تراشنا یا بال ویسے چھوٹے کرنا یعنی زیادہ چھوٹے نہ کرنا، تو یہ ساری صورتیں چونکہ جائز ہیں تو اس لیے اس کی کمائی بھی جائز ہوگی اور وہ حلال ہوگی۔ اور دوسری صورت ہوگی جیسے ٹیٹو بنوانا یا زیادہ بال چھوٹے کر لینا یا خوبصورت لڑکی کا مزید خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے جو ہے آئی بروز بنوانا، اس صورت میں چونکہ یہ چیزیں ناجائز ہیں، ٹیٹو حرام ہے، تو یہ کمائی بھی ناجائز اور حرام ہو جائے گی۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ جو چیز آپ کے لیے مطلب جائز قرار دی جا رہی ہے اس چیز کو آپ اگر کریں گی تو اس میں کوئی مسئلہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح مقام ستر جو ہے وہ کسی دوسری عورت کے سامنے اس عورت کا کھولنا جو ہے کہ جو میک اپ وغیرہ کروانے کے لیے آئی ہوئی ہے، یعنی خوبصورتی میں اضافے کی نیت سے یا کسی بھی نیت سے مقام ستر جو ہے کسی اجنبی عورت کے سامنے جو ہے وہ کھولنا جو ہے یہ بھی چونکہ ناجائز ہے، عورت کے لیے جائز نہیں ہے، تو اس کی کمائی بھی جو ہے وہ ناجائز ہو جائے گی۔ باقی جتنی بھی اس کی صورتیں میک اپ کرنا ہے، دوسرا اس کا ناخن تراشنا وغیرہ ہے یا ناک کے بالوں کی کٹنگ وغیرہ یعنی یا ان کو تراشنا یا کھینچنا وغیرہ ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے لپسٹک یا کچھ ویسے جیسے یہ خواتین بیس وغیرہ لگواتی ہیں یا باقی دیگر جو بھی میک اپ کے پروڈکٹس ہیں یا مہندی لگوانا ہے، تو یہ ساری صورتیں جائز ہیں خواتین کے لیے۔ باقی جو صورتیں ناجائز ہیں ان کی کمائی بھی ناجائز ہو جائے گی، اور جو چیزیں جائز ہیں ان کی کمائی بھی جائز ہوگی اور حلال ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔